बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। आज हम FPSC लेक्चरर उर्दू के लेक्चर नंबर 5 को आगाज़ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और लास्ट 4 लेक्चर्स में हमने इल्लामा इकबाल से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसा कि इकबाल की बायोग्राफ़ी, अहम तसानीफ़ को डिटेल से कवर किया है। हर लेक्चर में कम से कम 1 या 2 तसानीफ़ को डिटेल से डिस्कस किया जाता है। जैसे लास्ट लेक्चर्स में हमने इसरार खुदी, रमूज़ बेखुदी, पयाम मशरिक, बांगे दरा और जावेद नामा को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाले जिब्रील को, और इसके अलावा इल्लामा इकबाल की बायोग्राफ़ी या उनकी अदबी ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस के बाद किस यूनिवर्सिटी ने इकबाल को रोडेस लेक्चर्स की दावत दी थी? याद रहे कि गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस 3 हुई थी। पहली हुई थी 1931 में, दूसरी 31 में और तीसरी 32 में। इल्लामा इकबाल ने पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की थी, दूसरी और तीसरी में वो शरीक थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें इल्लामा इकबाल को लेक्चर्स की दावत की थी और इन लेक्चर्स का मौजू था ज़मानो मकाम फ़लसफ़ा इस्लाम की तारीख में। क्वेश्चन नंबर 2, कादियानी मसले पर किसके मज़ामीन के जवाब में इकबाल ने तवील अंग्रेज़ी मज़ामीन लिखे थे? पंडित नेहरू के मज़ामीन के जवाब में कादियानी मसले पर इल्लामा इकबाल ने अंग्रेज़ी ज़ुबान में तवील मज़ामीन लिखे थे। इकबाल के दोस्त शेख अब्दुल कादिर ने रिसाला निकाला था। मखसन किस शहर का रिसाला था? ये लाहौर का रिसाला था। उर्दू की जदीद माशियात पर लिखी गई पहली किताब कौन सी है? उर्दू की माशियात पर लिखी गई नहीं, उर्दू की जदीद माशियात पर लिखी गई पहली किताब कौन सी है? इल्मुल इक्तसाद। लास्ट लेक्चर्स में इसके बारे में बताया भी था मैंने। गोरिस्तान शाही, शिकवा, जवाब शिकवा, वालदा मरहूमा की याद में, फातिमा बिनते अब्दुल्ला, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शम्मा व शायर। ये नज़्में इकबाल के किस मजमुआ कलाम में हैं? ये नज़्में बांगे दरा की नज़्में हैं। इकबाल ने बांगे दरा में अपनी नज़म फरियाद उम्मत का कौन सा एक बंद शामिल किया? दिल। उस बंद का उन्वान है दिल, जो इकबाल ने बांगे दरा में फरियाद उम्मत का एक बंद शामिल किया था, दिल। और बाकी जो बंद थे फरियाद उम्मत के, उनको मुतरव्विक कलाम में देखा जा सकता है। इकबाल का एक शेर है, वाज तंगे नज़र ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है मुसलमान हूँ मैं। इकबाल का शेर है। इकबाल ने अपनी शायरी का आगाज़ किस सिन्फ़े सुखन से किया था? गज़ल से किया था। अरशद गोरगानी, जिन्होंने इकबाल के पहले शेर पर, पहली नज़म पर इकबाल को खिराज तहसीन पेश किया था, तारीफ़ की थी, वो किसके शागिर्द थे? वो दाग और अमीर मीनाई दोनों के शागिर्द थे। इकबाल किसके ज़्यादातर मदाह समझे जाते हैं? इकबाल हाली के मदाह समझे जाते हैं। इकबाल की एक नज़म है तरानाए हिंदी, एक और तस्वीर दर्द, नया शिवाला, सदाए दर्द, हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत। इकबाल की इन नज़मों के मौज़ूआत क्या हैं? इनके मौज़ूआत हैं वतनियत, वतनियत का नज़रिया इकबाल का। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ना वतनियत का नज़रिया, और उससे इकबाल ने इज्तनाब क्यों किया डिटेल से। इकबाल की एक मसनवी थी, फारसी मसनवी, बस चाह बायद कुद ए अक़वाम शिर्क, यानी इसका मतलब है कि ए अक़वाम मशरिक अब क्या किया जाए। ये कब शाये हुई थी? 1936 में। इकबाल की तसनीफ़ ज़रबे कलीम, वो भी 1936 में शाये हुई थी, और इसे इकबाल ने, इसका पहला नाम क्या तजवीज़ किया था? इकबाल ने इसका पहला नाम था सूरे इसराफील, और इसे इकबाल ने कहा था ऐलान जंग दौरे हाजिर के ख़िलाफ़। और इसमें तलख नवाई है, 2 टोक बात कह दी है इकबाल ने अपनी शायरी में, क्योंकि ये ऐलान जंग के तौर पे लिखी थी।
اقبال کی کون سی مثنوی ان کے پیغام حیات کا نچوڑ سمجھی جاتی ہے؟ ان کی فارسی مثنوی پس جا باید کرد اے اقوام شرق۔ اقبال کی ایک نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، یہ کب شائع ہوئی تھی؟ 1936 میں، اور یہ اقبال کے مجموعہ کلام ارمغان حجاز میں موجود ہے۔ اقبال کی کچھ اور نظمیں بتاؤں آپ کو، ان میں جن میں ہمالا، ابر کوثر، ایک آرزو، ماہ نو، جگنو، ابر، کنارے راوی، ان تمام نظموں کا موضوع ہے مناظر فطرت کی تصویر کشی۔ کنارے راوی بہت امپورٹنٹ نظم ہے، جیسے تصویر درد بہت اہم ہے، کنارے راوی بھی بہت اہم نظم ہے۔ اقبال کا ایک شعر ہے، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ یہ اقبال کا شعر ایک آرزو میں سے اٹھایا ہے میں نے۔ اقبال کے وہ تمام اشعار جو زبان ضد خاص و عام ہیں، ان کو میں ہر لیکچر میں 1 2 یا 3 زیادہ 3 4 اشعار شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ یاد ہو جائیں۔ سارے اشعار ایک ساتھ یاد نہیں ہوتے، وہ ذہن میں مکس اپ ہونے لگ جاتے ہیں، ڈبل مائنڈڈ ہونے لگ جاتا ہے انسان۔ ایک اور شعر ہے اقبال کی نظم کا آفتاب صبح۔ اقبال کی ایک نظم ہے، اس کا شعر شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ کس قدر لذت کی شود اقدائے مشکل میں ہے، لطف صد حاصل ہماری سعی بے حاصل میں ہے۔ اقبال کی ایک نظم ہلال بھی ہے۔ یہ نظمیں آپ کو ساتھ اس لیے بتاتی ہوں تاکہ ساری نظمیں ایک ساتھ رٹا نہیں لگا سکیں گے آپ۔ ہر لیکچر میں کچھ نئی نظموں کے عنوان بتا دیتی ہوں، کیونکہ پیپر میں سوال آ جاتا ہے کہ فلاں نظم کس کی ہے، تو آپ کو موسٹلی نظموں کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اقبال کی ہے۔ بانگ درا کی شاعری کے کتنے ادوار ہیں؟ 3۔ لاسٹ لیکچر میں بھی میں نے بتایا تھا۔ پہلا دور ہے ان کی شاعری کی ابتدا سے 1905 تک، اور دوسرا دور ہے اقبال کی شاعری کا 1905 سے 1908 تک، جو بانگ درا کی شاعری کے 3 ادوار ہیں۔ اقبال کی شاعری کے نہیں، بانگ درا کی شاعری کے۔ اور تیسرا دور ہے 1908 سے 1924، یعنی بانگ درا کی اشاعت تک۔ اقبال کی نظمیں ہیں طلبائے علی گڑھ کے نام اور عبدالقادر کے نام، یہ بھی اقبال کی مشہور نظمیں ہیں۔ ایک اور شعر ہے اقبال کا، تو کبھی اس قوم کی تہذیب کا گہوارہ تھا، حسن عالم سوز جس کا آتش نظارہ تھا۔ یہ اقبال کا ایک مرثیہ ہے، سکلیہ نظم جو مرثیے کی حیثیت میں لکھی گئی ہے، اس کا شعر ہے۔ اس کے علاوہ اقبال کی مشہور نظمیں ہیں محبت، چاند اور تارے، کوشش ناتمام، انسان، اور ایک اور نظم ہے پیام عشق۔ ایک اور شعر ہے کوشش ناتمام کا، میرے ذہن میں آ گیا، شیئر کر دوں آپ کے ساتھ۔ راز حیات پوچھ لے خضر خجستہ گام سے، زندہ ہر ایک چیز ہے کوشش ناتمام سے۔ یہ اقبال کی نظم کوشش ناتمام کا شعر ہے۔ اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا افق کے خاور پر، بزم میں شعلہ نوائی سے اجالا کر دیں، یہ اقبال کا شعر ہے۔ اور ایک اہم سوال کہ اقبال کی کون سی مثنوی سفر افغانستان کے تاثرات پر مبنی ہے؟ مثنوی مسافر سفر افغانستان کے تاثرات پر مبنی ہے۔ شمع و شاعر کا ایک مشہور شعر میرے ذہن میں آ گیا، وہ بھی بتاتے چلتی ہوں آپ کو۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے بال جبریل کے اہم سوالات، کیونکہ ہر لیکچر میں ہم کم از کم ایک کتاب کو ڈسکس کرتے ہیں، اقبال کی ایک کتاب کو، اور اسرار خودی سے جاوید نامہ تک کی تمام بکس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں لاسٹ لیکچرز میں۔ اگر ان کو کسی نے نہیں سنا تو وہ ان کو سن لیجئے، بہت ہی امپورٹنٹ سوالات ان میں نے شیئر کیے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے، یہ اقبال کی نظم شمع و شاعر کا شعر ہے۔ اچھا، بال جبریل اقبال کی تصنیف ہے، ان کا شعری مجموعہ ہے، اور اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کا سن اشاعت ہے جنوری 1935۔
ترتیب کے ساتھ پڑھا رہی ہوں نا ساری کتابیں، سن اشاعت یاد کرتے جائیں۔ بال جبریل 1935 میں شائع ہوئی تھی اور اس کے 2 حصے ہیں بال جبریل کے۔ پہلے حصے میں ساری غزلیں ہیں اور دوسرے حصے میں ساری نظمیں ہیں۔ پہلی 16 غزلیں جو ہیں ان کا الگ موضوع ہے۔ ان کا موضوع ہے مابعد طبیعت، یعنی خدا، انسان اور کائنات کا تعلق۔ مابعد طبیعاتی موضوعات پر مبنی ہیں پہلی 16 غزلیں بال جبریل کی۔ بال جبریل میں کس کی زمین میں ایک قصیدہ نما غزل موجود ہے؟ حکیم صنائی جو کہ مولانا روم کی پیروی کرتے تھے، ان کی زمین میں یعنی ان کے طرز تحریر، ان کے انداز میں ایک غزل موجود ہے، قصیدہ نما غزل بال جبریل میں۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، بال جبریل کی اکثر نظمیں مختصر ہیں، مگر کون سی طویل نظمیں بال جبریل میں شامل ہیں؟ کون سی 3 طویل نظمیں؟ ٹوٹل جو بال جبریل کی نظمیں ہیں وہ مختصر ہیں، لیکن جو طویل نظمیں ہیں وہ صرف 3 ہیں، ذوق و شوق، مسجد قرطبہ اور ساقی نامہ۔ ان کو ہم بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے کیونکہ یہ ساری نظمیں اہم ہیں۔ تمام اہم نظموں کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، ان کے امپورٹنٹ سوالات۔ اور یہ تینوں نظمیں نعتیہ نظمیں ہیں۔ اس کے علاوہ مختصر نظمیں بہت ساری ہیں جن میں مشہور آپ کو بتا دیتی ہوں۔ طارق کی دعا، الارض للہ اور لالہ صحرا، اس کے بعد ہے زمانہ، شاہین وغیرہ۔ اقبال کا ایک شعر ہے بال جبریل کا، مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی۔ بہت خوبصورت شعر ہے۔ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری۔ آئی ہوپ اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اقبال کی ذاتی اور ادبی زندگی کے کچھ امپورٹنٹ سوالات، اور اس کے ساتھ ایک تصنیف ضرب کلیم کے امپورٹنٹ سوالات کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔